الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ عزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 25ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ حامیم سجدہ، سورۃ شورى ہے، زخرف، دخان اور سورۃ جاثیہ۔ جو سورۃ حامیم سجدہ اس کی بات گزشتہ پارے میں ہو چکی ہوئی ہے، اور شورى کہتے ہیں مشورے کو۔ باہمی مشورے کی اہمیت اس صورت پہ بتلائی گئی، اور اس میں اور بہت ساری چیزیں جو لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں وہ ساری بتلائیں۔ آسمان سے پاری کا برسنا، پھر کھیتیاں برسانا اور کھیتیوں کا لہلہانا، اور پھر کشتیوں کا سمندر کی پیٹھ کے اوپر چلنا، یہ قدرت کی مختلف چیزیں اس میں بیان کی گئیں۔ اور ساتھ میں اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہیں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث، بچے اور بچیاں دے دیں، جسے چاہیں صرف بچے دیں، اور جسے چاہیں صرف بچیاں دیں، جسے چاہیں کچھ بھی نہ دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورۃ زخرف کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتی میں لگ کر آخرت کی حقیقی ابدی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ اقوام کی جو روش رہی ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کا اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اندھی تقلید والا جو معاملہ رہا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ ان کو عقل بھی نہیں ہے اور رہنمائی کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود تم آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں کو مانتے جا رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے ٹھکانے بیان ہوا کہ جہنمی کس شدت اور لجاجت میں ہوں گے اور جنتی کس خوشی اور فرحت میں ہوں گے۔ سورۃ دخان میں، دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، قیامت کے سے پہلے ایک وقت سارا دھواں چھا جائے گا، اس کی طرف علامت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس کو بیان کیا گیا۔ شب قدر کے حوالے سے بتلایا گیا کہ شب قدر فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر ایک کام کو اس کے متعین کام کے لیے، جگہ کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے۔ ذق انک انت العزیز الکریم بھی بتلایا گیا اس میں کہ ابو جہل لعین جو اپنے آپ کو باعزت سمجھتا تھا اور اپنے آپ میں بھلا سمجھتا تھا، اس کو تنزیہ انداز میں کہہ دیا گیا کہ تو اس طرح سے کر۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ آسمان، زمین، جانور، دن، رات، بارش، بادل، وادیاں، یہ سارے بیان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو مذاق اڑانے والے قیامت والے دن فراموش کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی آیات کو سینے سے لگانے والے قیامت والے دن ان کا استقبال کیا جائے گا۔